डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जनरल साइंस के सीरीज़ में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम सेंस ऑर्गन्स या जिन्हें आमतौर पे 5 सेंसेस कहा जाता है ह्यूमन बीइंग्स के, तो उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो क्या हैं, और फिर हम इनमें से जो अलग-अलग सेंस ऑर्गन्स हैं उनको तफसील से फिर आगे पढ़ते हैं। तो सेंस ऑर्गन्स जो हैं ये हमारे जिस्म के अज़ा हैं, और इनकी वजह से हम देख सकते हैं, हम सूंघ सकते हैं, हम सुन सकते हैं, किसी चीज़ का जायका चख सकते हैं, या हम किसी चीज़ को छू सकते हैं, या उसे हम महसूस कर सकते हैं। तो ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये 5 हैं, और उनमें से आँखें हैं जिनकी वजह से हम देखते हैं, और नाक है जिसकी वजह से हम सूंघते हैं, और इसी तरह से कान हैं जिनकी वजह से हम सुनते हैं, और इसी तरह से ज़ुबान है जिससे हम जायका वगैरह चखते हैं, और हमारी स्किन है कि जिसके ज़रिए हम किसी चीज़ को छूते हैं या महसूस करते हैं। ये जो सेंसेस हैं ये बड़े अहम हैं हमारे लिए, और हम इसकी वजह से जो हमारी इर्द-गिर्द की दुनिया है उसके बारे में हम उसे देखते हैं, उसे जानते हैं, तो यानी पर्सीव करते हैं हम वर्ल्ड के कि हमारी दुनिया में क्या हो रहा है। और ये 5 सेंसेस जो हैं ये, इनका जो सेंटर है यानी जो मरकज़ है वो हमारा ब्रेन है। तो ब्रेन जिस तरह कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो उसका मेन हिस्सा होता है। तो ये सारे सेंसेस जो हैं वो एक तरह से रिपोर्ट करते हैं ब्रेन को। इसी तरह से ये जो 5 सेंसेस हैं उनमें एक सेंस ऑफ साइट है जिसे हम विजन भी कहते हैं, यानी जो आप देखते हैं आँखों से, नज़र। और इसी तरह से जो स्मेल है, सूँघना, उसको ओल्फैक्शन भी कहा जाता है। और इसी तरह से हियरिंग जो है उसे ऑडिशन भी कहा जाता है। और इसी तरह से टेस्ट जो है जिसे गस्टेशन भी कहा जाता है। और टच है जिसे सोमैटो सेंसेशन भी कहा जाता है। तो इनके मुख्तलिफ नाम हैं, साइंटिफिक नेम्स हैं। और आम तौर पे जो ये सेंस होते हैं वो बताते हैं हमें, और इस तरह से फिर हम उन सेंसेस की बुनियाद पे जो है वो रिस्पॉन्ड भी कर रहे होते हैं चीज़ों को। इसकी मिसाल इस तरह से है कि मिसाल के तौर पे अगर आग जल रही है, तो अगर जो हमारा हाथ अगर आग के करीब जाता है तो हमें तपश महसूस होती है। तो वो स्किन जो है एक किस्म के सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो हमें बताते हैं, और फिर हम रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी हम फ़ौरन आग से जो हाथ है वो पीछे ले लेते हैं। तो इस तरह से ये हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो रिस्पॉन्सेज़ दे रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हमें कहीं पे बदबू आती है तो हम फ़ौरन नाक पे हाथ रख लेते हैं, या हम नाक को ढाँप लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो ये एक किस्म का जो है ये एक रिस्पॉन्ड होता है जो हम दे रहे होते हैं थ्रू आवर सेंसेस, और जहाँ पे हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आप अगर कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, जब आप उसे चखते हैं तो आप फ़ौरन उसे मिसाल के तौर पे थूक लेते हैं। तो ये आपका एक किस्म का रिस्पॉन्स होता है जो आपके यानी सेंस ऑफ टेस्ट है, या इसी तरह से सेंस ऑफ स्मेल है, या इसी तरह से आपका जो है वो सेंस ऑफ टच है जिसके ज़रिए आप ये दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये आपको नज़र भी आ रहा होंगे, ये 5 सेंसेस हैं, इनके नाम लिखे हुए हैं, और यहाँ पे हमने इनको ऑलरेडी पढ़ भी लिया। अब हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो सिर्फ इंसानों के हैं, या इसमें जो कुछ जानदार हैं वो भी हैं, और क्या उन सब में एक जैसे हैं, या उनमें कहीं पे कोई फ़र्क होता है। तो जितनी भी मखलूक़ात हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, पौधों को छोड़ के, हालाँकि पौधों में भी कुछ ये ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन सब में, एनिमल्स में भी जो है ये सेंसेस होते हैं। अलबत्ता ये जो सेंसेस की जो यानी कैपेबिलिटी है, जो उसकी ख़ासियत है, वो मुख्तलिफ होती है मुख्तलिफ स्पीशीज़ में। यानी कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके सूँघने की जो यानी हवास हैं वो इंसान से ज़्यादा हैं, और इसी तरह से उनके छूने के हवास जो हैं, कुछ के वो इंसान से कम भी हैं। तो मुख्तलिफ जो जानवर हैं उनके हवास मुख्तलिफ हैं, या वो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं या उनसे कम होते हैं। इसकी छोटी मिसाल ये है कि जिस तरह से डॉल्फिन्स हैं,
تو ڈالفنس پانی میں جو ہے وہ آپس میں جب ان کا ایک ہوتا ہے بات چیت کرنے کا جیسا طریقہ ہے، تو وہ ایک خاص قسم کی آوازیں جو ہیں وہ نکال رہی ہوتی ہیں اور دوسری ڈالفنس جو ہیں وہ آوازیں سن لیتی ہیں۔ تو یعنی اس طرح سے جو ان کے جو سینس آف ہیئرنگ ہے وہ بڑی تیز ہے اور وہ اسکن کے ذریعے پرسیو کرتی ہیں۔ اسی طرح سے ریور انڈس دریائے سندھ میں جو ڈالفنس ملتی ہیں وہ بلائنڈ ڈالفنز ہیں، لیکن ان کے باوجود وہ اپنے کھانے جو ہیں وہ ڈھونڈ لیتی ہیں اور وہ ایک پانی میں موو کرتی ہیں۔ تو وہ خاص قسم کے جو ہے وہ سگنلز چھوڑ رہی ہوتی ہیں اور پھر وہ سگنلز جو ہے وہ ریسیو بھی کر رہی ہوتی ہیں تھرو دیئر اسکن، حالانکہ انہیں آنکھیں نہیں ہوتی، وہ نیچرلی یا بائی برتھ جو ہے وہ بلائنڈ ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سے سانپ جو ہے اسے کان نہیں ہوتے، یعنی سانپ جو ہے وہ سن نہیں پاتا، لیکن اس کے باوجود بھی جو اس کی ٹنگ ہے وہ اس میں ایک خاص قسم کی ایک جو ہے وہ ویوز نکلتی ہیں اور ان ویوز کے تھرو جو ہے وہ شکار کو سونگھ لیتا ہے۔ تو اس طرح سے جو اینیملز ہیں وہ ان کے کچھ سینسز جو ہے وہ انسانوں سے کمزور ہوتے ہیں اور اسی طرح سے کچھ سینسز ایسے ہیں جو انسانوں سے زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ تو یہ سینسری آرگنس جو ہیں یہ ایک قسم کا جو ہے ان کی وجہ سے ہم اپنے ارد گرد کا جو ماحول ہے اس کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں اور اس کے طریقے سے ہم جو ہے ایک لائے عمل جو ہے وہ ترتیب دیتے ہیں یا ہم اس کو ریسپانس کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک خاص چیز کے لیے۔ تو یہ جو سینسز ہیں یعنی جو حساس ہیں یہ عام طور پہ دو طریقوں کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جنہیں ہم کہتے ہیں ریسیپٹرس، یعنی ہم وہ لے رہے ہوتے ہیں یا ریسیو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ریسیپٹرس جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، جنرل ریسیپٹرس ہیں اور اسپیشل ریسیپٹرس ہیں۔ جنرل ریسیپٹرس مانے عام ہوتے ہیں اور اسپیشل ریسیپٹرس جو ہیں وہ مانے خاص ہوتے ہیں۔ تو یہ جو جنرل ریسیپٹرس ہیں یہ ہماری اسکن میں یعنی ہمارے خال میں اور ہمارے مسلس جو ہیں ان میں یہ موجود ہوتے ہیں، اور یہ جو اسپیشل ریسیپٹرس ہیں یہ فوٹو ریسیپٹرس ہیں، یعنی جن سے جو ایک قسم کی جو روشنی ہے اور روشنی یا جس کو ہم تصویر سمپلی کہتے ہیں تو یہ ہماری آنکھوں میں ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے کیمو ریسیپٹرس ہوتے ہیں، یہ بھی اسپیشل ریسیپٹرس ہوتے ہیں جو ہمارے ماؤتھ میں ہوتے ہیں یا اور نوز میں ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے میکینو ریسیپٹرس ہوتے ہیں جو ہمارے کانوں میں ہوتے ہیں۔ تو یہ ریسیپٹرس ایک طرح کی آپ انہیں نسیں کہہ لیں یا آپ انہیں جو ہے وہ رگیں کہہ لیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ کیپلریز ہوتی ہیں ایک قسم کی جو میسیجز جو ہیں وہ کیری کرتی ہیں برین کی طرف، تو انہیں ہم جو ہے وہ ریسیپٹرس کہتے ہیں۔ آگے ہم ان ریسیپٹرس کے بارے میں دیکھ بھی لیتے ہیں جب ہم پڑھیں گے آنکھوں کے بارے میں اور اسی طرح سے ناک کے بارے میں یا ہم کانوں کے بارے میں۔ تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں آئیز۔ تو آئیز کا جو کام ہے وہ دیکھنے کا ہے، یعنی ویژن کا یا سائٹ کا، اور یہ اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی فنکشننگ ایسی ہے کہ یہ آنکھ جو ہے یہ ایک یعنی سینسری آرگن ہے، یعنی ایک ہمارے حواس کا آرگن ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس میں بھی کافی زیادہ جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ جو آنکھ ہے اس کے جو کلر ہیں وہ بنیادی طور پہ کمبینیشن ہے یا وہ مجموعہ ہے۔ ہماری آنکھ میں براؤن، بلو، گرے، گرین یہ کلرز ہوتے ہیں، اور ہماری آنکھیں جو ہیں وہ روشنی کے حساب سے یا روشنی کی طرف کافی سینسٹیو ہوتی ہیں، یعنی حساس ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ زیادہ روشنی اگر ہوگی تو اسے آپ زیادہ ٹائم تک نہیں دیکھ سکتے، جس طرح سورج کو ہم زیادہ نہیں دیکھ سکتے، اور اسی لیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری آنکھ کے مختلف جو ہیں وہ حصے ہیں۔ یہ آئرس ہے، پیپل ہے، لینس ہے، کارنیا ہے، اسکیلرا ہے، اور پھر آپ اس سائڈ سے بھی دیکھیں تو یہ کورڈ ہے، اور اسی طرح سے آپٹک ڈسک ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریٹینا ہے جو موسٹ سینسٹیو پارٹ ہے، اور اسی طرح سے ہمارے جو ریسیپٹرس ہیں وہ ریٹینا کے تھرو جو ہے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپٹک نرو جو ہے پھر یہ اس کو کیری کرتی ہے ان کو برین کی طرف۔ تو انسانی آنکھ جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں لاکھوں تصویریں بنا لیتی ہے، اور وہ تصویریں جو ہیں وہ برین کو جاتی ہیں تھرو آپٹک نروس، اور برین پھر اس چیز کو جو ہے انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے اور ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ لائٹ امیجز جو ہیں جو ہماری آنکھ یہ تصویریں لے رہی ہوتی ہے وہ پھر یعنی آگے پہنچانے کا کام جو ہے وہ ریٹینا کا ہوتا ہے، جس کو آپ اگر ٹرانسلیٹ کہیں تو بھی یہ درست ہوگا۔ اسی طرح سے راڈس
اور کونس جو ہیں یہ دو قسم کے جو ہیں وہ ریسیپٹرس ہوتے ہیں جو روشنی کو کیری کرتے ہیں، اور یہ پھر ہم ان تصویروں کو جو ہے وہ ہمارا جو برین ہے یعنی جو دماغ ہے انہیں انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ آپٹک نرو جو ہے، یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ جو یہ تصویریں ہماری آنکھ لے رہی ہوتی ہے یا جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ویژن یا جو سائٹ ہے وہ برین تک انفارمیشن جاتی ہے، اور پھر برین جو ہے اسے انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے۔ تو آپ کو جو چیز نظر آتی ہے لیکن برین کے پاس اس کی پوری انفارمیشن ہوتی ہے، اور آپ جو نام لے رہے ہوتے ہیں یا جو میموری کا عمل ہے یا اس چیز کو آئیڈینٹیفیکیشن کا عمل ہے وہ برین کر رہا ہوتا ہے۔ آنکھ صرف اس چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے، یا آنکھ ایک کیمرہ ہے جو تصویریں نکال کے برین کو بھیج رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایئرس ہیں، یعنی ہمارے جو کان ہیں، تو یہ سننے کا جو عمل ہوتا ہے وہ ہمارے کانوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے انہیں آڈیٹری یعنی پرسیورس کہا جاتا ہے۔ یہ سننے کا عمل جو ہے وہ ہمارے کانوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ ساؤنڈ جو آواز ہے، جس طرح سے آپ ابھی سن رہے ہیں، تو یہ آپ کے ایئرس کے تھرو جو ہے وہ آپ کے برین کو انفارمیشن جاری ہوتی ہے، اور یہ ایک پورا عمل ہے۔ اس میں وائبریشن ہوتی ہے یعنی لرزش ہوتی ہے۔ ساؤنڈ جو ہے آواز، وہ کیونکہ لہروں کی صورت میں جو ہے وہ ہمارے کانوں میں داخل ہوتا ہے جسے ہم ویوز کہتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارے کانوں میں وائبریشن ہوتی ہے ایئر ڈرم کے اندر، اور اسی طرح سے یہ جو یعنی ساؤنڈ ویوز ہیں وہ میکینیکلی کیری ہوتی ہیں تھرو آر ایئر ڈرمس، ٹنی بونس بھی ہیں اس میں، اور پھر وہ ہمارے برین کو جو ہے وہ جاتی ہیں، اور یہ جنہیں ہم جو ہے وہ میکینو ریسیپٹرس بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہیومن ایئر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ جو حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے ایکسٹرنل آڈیٹری کینال، اور یہ ٹریگس ہے، یہ لوب ہے، اور یہ اینٹی ہیلکس ہے، اور یہ ہیلکس ہے۔ یہ مختلف کان کے جو حصے ہیں یہ ان کے پرٹیکولر نیم ہیں۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جو ساؤنڈ ویوز ہیں وہ ہمارے کان میں سے آئیں گی۔ یہ کان ایک قسم کی آپ کہہ لیں اینٹینا ہے، باہر کا حصہ، جو آپ کے جو ساؤنڈ ویوز ہیں انہیں کیچ کرنے میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے ان اے وے۔ تو یہ پھر جب لہریں داخل ہوں گی یہاں سے، تو پھر یہ ایئر ڈرم ہے، اور ایئر ڈرم پہ یہ آ کے ہٹ کرتی ہیں جہاں پہ یہ وائبریشنز ہوں گی، اور وائبریشنز کے بعد پھر جو ہے جو ہمارے کان میں چھوٹے چھوٹے جو بونز ہوتے ہیں، جنہیں اسٹیر اور ہیمر اور اینول کہا جاتا ہے، ان میں وائبریشنز وہ جو ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے یہ ایک میکینیکل ان میں چینج آئے گی، اور یہ پھر بعد میں جو ہے وہ کوکلیا جو ہے یہ ان کو جو ہے وہ کیری کرتا ہے برین کی طرف۔ تو ہم پھر وہ جو ہم سن رہے ہوتے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں تھرو اور برین، یعنی ہم دماغ کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو اسی طرح سے جو انسان ہے ان کے سننے میں جو ہے وہ کمی پیشی ہو سکتی ہے، یعنی ہمیں کم سنائی دے سکتا ہے، یا ہم سننے کا جو ہے وہ ایک پورا انسان بہرا ہو سکتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈمپ ہے۔ تو وہ جب یہ یہاں پہ جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں ایک قسم کا ایئر ڈرم جو ہے، یہ خاص قسم کا ایک پردہ ہوتا ہے، اگر یہ ڈیمیج ہو جائے یا اگر اندر کوئی اور ٹیکنیکل مسئلہ ہو جائے تو انسان کی جو سننے کی جو یعنی جو ان کا حواس ہے اس میں عام طور پہ کمی آ جاتی ہے، یا انسان اس سے مکمل طور پر محروم ہو سکتا ہے۔ تو عام طور پہ جس طرح انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے سننے کا جو یعنی جو سکت ہوتی ہے اس میں بھی کمی آتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کہ جو بنیادی طور پہ یہ جو سگنلز کا کام ہوتا ہے، یا جو ریسیپٹرز ہیں کوکلیا، یہ جو لہریں جو برین کو جاتی ہیں ان میں بھی ایک سستی سی آ جاتی ہے، یا یہ اس طرح تیزی سے کام نہیں کرتے جس طرح ہم جب ینگ ہوتے ہیں تو کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک نیچرل فنومینا ہے۔ اس کے بعد پھر نوز ہے، ناک جو ہے یہ سونگھنے کا کام جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، جسے ہم اولفیکشن بھی کہتے ہیں سائنٹیفکلی۔ تو ناک جو ہے یہ ایک اولفیکٹری سسٹم ہے جس کے ذریعے ہم سونگھتے ہیں یا ہم پرسیو کرتے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ بدبودار ہے یا کون سی چیز جو ہے وہ اس میں خوشبو ہے۔ اسی طرح سے ہمارا جو ناک ہے اس ناک کے ذریعے ہم بریتھ بھی کرتے ہیں، صرف سونگھنے کا عمل نہیں ہوتا، ہم سانس بھی ناک سے لے رہے ہوتے ہیں، اور ہم وہاں سے جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ بھی چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔
यानी हम ब्रीथ इन यानी अंदर हम लेते हैं ऑक्सीजन और हम रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अमल भी हो रहा होता है, जिसे ब्रीथिंग कहा जाता है। तो नाक जो है इंसानी वो यानी सूंघने का काम भी करता है, यानी स्मेलिंग का, और साथ ही ब्रीथिंग का काम भी हो रहा होता है। तो इसी तरह से इंसानी नाक में जो है वो सैकड़ों की तादाद में यानी ये रिसेप्टर्स होती हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो ये फिर सूंघने के अमल जो है उसको ब्रेन तक पहुंचाती हैं। तो ये हंड्रेड्स ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, और ये स्मेलिंग का काम जो है इनके ज़रिए होता है। हम इससे ही आइडिया या अंदाज़ा लगाते हैं कि ये चीज़ बदबूदार है और इस चीज़ में खुशबू है। इसी तरह से जो हम जब देखते हैं कि इंसानी जो ये नाक है, तो इसमें से जो हम साँस ले रहे होते हैं, यानी ऑक्सीजन को हम ब्रीथ इन कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो ये एक तो जो है ये नाक का अमल जो है स्मेलिंग का, वो ब्रेन की तरफ तो है, लेकिन साथ में ये यहाँ पे जो है वो एयर पाइप होता है, तो ये नीचे की तरफ भी आ रहा होता है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो लंग्स को जाती है नीचे, यानी हमारे फेफड़ों में, और वहां से वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मिल जाती है और फिर वो ब्लड हार्ट को जाती है और वहां से वो पंपिंग होती है। इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो ब्लड आ रही होती है वापस, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, वो फिर लंग्स में आके तो फिर वो अगेन उसी यानी जो विंड पाइप है उससे हमारे नोज तक आती है और हम उसे बाहर छोड़ते हैं या हम उसे रिलीज करते हैं। तो ये ओल्फैक्टरी न्यूरॉन्स जो हैं ये मुख्तलिफ काम करती हैं, और इसी तरह से जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उनकी वजह से हम जो है ये या जिसे हम कह रहे हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, उनकी वजह से हम यानी ये मालूम करते हैं कि कौन सी चीज़ खुशबूदार है और कौन सी चीज़ जो है वो बदबूदार है। इसी तरह से एनोसोमिया एक जो है वो ख़ास किस्म की बीमारी होती है, और उसकी वजह से जो है सूंघने का अमल जो है वो मुतासर हो जाता है या हम सूंघ नहीं पाते सही से। आपने आम तौर पे भी ये देखा होगा कि जिस तरह फ्लू हो जाता है, तो उसमें भी हम जो है वो चीज़ों को यानी सूंघ नहीं पा रहे होते, या हमें खुशबू या हमें बदबू उस तरह से नहीं आ रही होती जैसे हमें नॉर्मल जब हम होते हैं तो आ रही होती है। तो इस तरह से ये है, और कुछ जानदार ऐसे भी हैं इंसानों के अलावा जिनका सूंघने का अमल जो है वो काफ़ी तेज़ होता है, जिसमें एंट्स जो हैं, तो ये एंट्स जो हैं वो बड़ा यानी तेज़ी से सूंघती हैं, और इसी तरह से डॉग में जो है सूंघने का ये जो अमल है वो बड़ा तेज़ होता है, शार्प होता है, इंसानों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसी तरह से जो मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से स्नेक है वो भी, उसकी जो यानी सूंघने की सकत है वो भी इंसान से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी तरह से मुख्तलिफ यानी जानदार हैं, जानवर हैं जिनके सूंघने का अमल जो है वो काफ़ी तेज़ होता है, शार्प होता है बनिस्बत इंसानों के। इसी तरह से टंग है, जो ज़ुबान है, तो हम ज़ुबान से टेस्ट करते हैं, यानी जायका ले रहे होते हैं, फ्लेवर ले रहे होते हैं, और वो हमें जायका मुख्तलिफ सूरतों में मिल रहा होता है। मिसाल के तौर पे हमें महसूस होता है कि ये चीज़ मीठी है, ये चीज़ नमकीन है, ये चीज़ जो है वो खट्टी है, या ये चीज़ जो है वो कड़वी है। तो ये मुख्तलिफ जो हमें जायके आ रहे होते हैं या फ्लेवर आ रहे होते हैं, वो हमारी ज़ुबान के ज़रिए आते हैं। तो ये एक यानी सेंस है, हवास है। तो ये आपको जिस तरह से नज़र आ रहा है ये पेपिलाए है, और ये एक किस्म के यानी वो रिसेप्टर्स होते हैं, तो जिससे हम ये आम तौर पे फ़ील करते हैं कि कौन-सी चीज़ जो है वो कड़वी है, कौन-सी मीठी है, कौन-सी खट्टी है, या कौन-सी चीज़ जो है वो नमकीन है। तो ये सेंसरी जो है वो यानी एक नर्व्स भी यहाँ पे नज़र आएँगी आपको, और ये कनेक्टिव टिश्यू से भी आपको ये अंदाज़ा होगा। तो ये यहाँ से एक किस्म के वो रिसेप्टर्स होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर्स, या जिसे गस्टेशन कहा जाता है। तो ये टेस्ट बड्स जो हैं इस तरह से होते हैं, और ये आम तौर पे जो है वो कहा जाता है कि जो ज़ुबान का जो ये आगे वाला फ्रंट पोर्शन है, यहाँ से हमें जो है वो किसी भी चीज़ के मीठे होने का ज़ायका आता है। और इसी तरह से यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो उसके एजेस होते हैं, यानी जो कोने हैं, वहाँ से हमें जो है वो अंदाज़ा होता है कि कोई चीज़ साल्टी है। और इसी तरह से इस रीजन में से हमें पता लगता है, थोड़ा बीच में यानी सेंटर की एजेस जो हैं, वहाँ से हमें पता लगता है कि कौन-सी चीज़ जो है वो कड़वी है, और लास्ट में जो है वो हमें पता लगता है कि ये जो है वो एक चीज़ जो है वो कड़वी है। तो इसी तरह से ये पेपिलाए जो होते हैं ये टेस्ट बड्स होते हैं,
اور یہ ٹیسٹ برڈس جو ہیں یہ سینسری آرگنس کے جو ہے وہ یعنی زبان کے اوپر والے حصے میں ہوتے ہیں، اس کے نیچے والے حصے میں نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آگے والا حصہ جو ہے اسے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ چیز جو ہے وہ نمکین ہے اور میٹھی ہے، اور جو زبان کا پیچھے والا حصہ ہے یعنی یہ والا حصہ ہے، اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ زبان جو ہے وہ یعنی کوئی چیز جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو زبان اسے ہم ڈیٹیکٹ کرتی ہے کہ وہ چیز کڑوی ہے یا وہ چیز جو ہے وہ کھٹی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جو ہے وہ ٹیسٹ جسے امیمی کہا جاتا ہے، یہ ایک نئی ٹیسٹ ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہمیں فوڈ جو ہے اس کے ٹیسٹ کا جو ہے وہ پتہ لگ رہا ہوتا ہے، یعنی ہم کچھ جو ہیں وہ کھانے ہم کھاتے ہیں تو ہم انہیں لائک کرتے ہیں، اور اسی طرح سے کچھ کھانے جو ہے وہ ہم ڈس لائک بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اسکن ہے، یعنی کھال جسے ہم کہتے ہیں، یہ انسان میں سب سے بڑا عضو ہے، آرگن، جسے لارجسٹ آرگن کہا جاتا ہے ان ہیومن باڈی، کیونکہ پورا جسم جو ہے وہ اس کھال سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ ریسیپٹرز ہوتے ہیں، اور وہ ریسیپٹرز جو ہے جب ہم کسی چیز کو چھوتے ہیں یا اگر ہم کسی چیز کو محسوس کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم گرمی کو محسوس کرتے ہیں، ہم ٹھنڈ کو محسوس کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ہوا کا دباؤ یا پریشر ہوتا ہے اسے ہم محسوس کرتے ہیں، یا ہمیں درد ہو رہا ہوتا ہے بعض اوقات اسے ہم محسوس کرتے ہیں، اور کسی چیز کو ہم چھوتے ہیں تو وہ بڑی نرم اور ملائم ہوتی ہے، یا وہ بڑی جو چیز ایک رف سی ہمیں نظر آتی ہے، تو یہ سارے جو یعنی ہم یہ جو پرسیپشنس لے رہے ہوتے ہیں تو یہ تھرو ہم اسکن لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے وہ گوشت کا ٹکڑا ہے، اور اس میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اوپر والا حصہ جو ہے یہ اسکن کا، کہ یہ یہاں پہ جو ہے یہ بال ہوتے ہیں، ہیئر، اور یہ ایپیڈرمس ہے، یہ اوپر والا حصہ، اس کے نیچے یہ نروز ہیں، اور یہ ڈرمس ہے، اور یہ جو ہے وہ سب کیوٹینیس جو ہے وہ ٹیشو ہے۔ تو بہرحال یہ اسکن جو ہے یہ کام کرتی ہے، اور اس میں جو ہمارے ریسیپٹرس ہوتے ہیں، یعنی ایک قسم کی جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک خاص قسم کی ایک نسیں یا رگیں ہوتی ہیں جو یہ میسیجنگ کا کام کرتی ہیں، کیری کرتے ہیں، تو اسکن سے ہم جو چیز پرسیو کرتے ہیں، یعنی گرمی، سردی، کوئی دباؤ یا کوئی درد یا کسی چیز کا جو ہے وہ نرم اور ملائم، تو یہ سارے میسیجز جو ہیں وہ اسپائنل کارڈ میں جا رہے ہوتے ہیں۔ اسپائنل کارڈ جو ہے ہمارے پیچھے بیک بون میں ہوتا ہے، اور یہ بڑا ایک امپارٹنٹ ہے، اور اسپائنل کارڈ جو ہے وہ برین سے ڈائریکٹلی لنک ہے یا کنیکٹڈ ہے، تو یہ اسپائنل کارڈ کے تھرو پھر وہ انفارمیشن جو ہے وہ برین کو جاری ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے ہماری اسکن جو ہے وہ کافی سینسٹیو ہے پریشر کو لے کے، یعنی اگر ہوا کا دباؤ ہے یا کوئی اور دباؤ ہے تو اسکن جو ہے وہ آپ یعنی زیادہ تر اس کو جلدی سے لے لیتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اچ اسپیسیفک نیورون ہے خاص قسم کی، یعنی ایک جو ہے وہ نس ہوتی ہے اسکن میں جسے اچ کہا جاتا ہے، اور یہ اچ جو ہے وہ ہمیں جب ہم کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ جو ہے وہ ٹچنگ کا جو ہمیں سینس آ رہا ہوتا ہے وہ ہمیں اس اچ سے آ رہا ہوتا ہے، اور اسے جو ہے وہ سینس آف اچنگ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اگین یہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ جو اسکن ہے اس کے ٹیشوز جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، یا یہ ڈیڈ ٹیشوز ہوتے ہیں، تو پھر ہماری اسکن جو ہے وہ صحیح سے ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہی ہوتی، اور یہ عمر بڑھنے کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اسکن اتنی جلدی سے جو ہے وہ زیادہ چیزوں کو جو ہے وہ اپنا سینس نہیں لے پا رہی ہوتی، یا اگر ہارڈ ہو اسکن، عموماً اگر ہاتھ ہارڈ ہیں کسی کام کی وجہ سے تو اس میں بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، یعنی وہ اتنا زیادہ جلدی ٹیمپریچر اور پریشر اور پین جو ہے وہ محسوس نہیں کرتی بنسبت نارمل اسکن کو اگر ہم کمپیئر کریں اس کے ساتھ تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن، جس میں ہم نے 5 جو انسانی سینسز ہیں یا جو سینس آرگنز ہیں ان کے بارے میں ہم نے جانا، اور پھر ہم نے بعد میں ہر ایک کو تفصیل سے بھی ڈسکس کیا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس میں کافی انٹرسٹنگ انفارمیشن ملی ہوگی، اور یہ آپ کو بڑی کام بھی آئے گی، کیونکہ یہ جو سینسز ہیں یہ ہمارے پورے باڈی سے ریلیٹ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور ہم انہی سینسز کی بنیاد پہ جو ہمارے ارد گرد کی دنیا ہے اسے دیکھتے ہیں، اسے سنتے ہیں، اسے محسوس کرتے ہیں، چھوتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ برین جو ہے، جو ہمارا دماغ ہے، وہ ان کا سب یعنی مرکز ہے، یعنی محور ہے، یا جس طرح سی پی یو میں نے آپ کو مثال دی تھی کمپیوٹر کی کہ بڑا اہم جو ہے وہ، کیونکہ یہ ساری انفارمیشن جو ہماری سینسز کی ہے وہ برین کو جاری ہوتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن، آپ سے کسی دوسرے سیشن میں پھر سے ملاقات ہوگی، تو تب تک کے لیے اجازت۔
آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. سو سی یو ان دا نیکسٹ سیشن. ٹل دین اٹس گڈ بائے اینڈ ہیو اے نائس ٹائم.